السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ ناقابل فراموش کے نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ یوں تو ہم اپنے چینل پہ بہت سارے واقعات شیئر کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بہت دل دہلانے والے ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات سننے کے بعد انسان کافی دنوں تک اسے سوچتا بھی ہے، لیکن اس سے ہمیں نصیحت بھی ملتی ہے کہ جو غلطی جنہوں نے کی تھی، جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے، ایسی غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور انہی نصیحتوں کو ہم آپ تمام سننے والوں تک اسی لیے پہنچاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے معاشرے میں بھرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج کے زمانے میں کبھی کبھی انسان غلطی کر جاتا ہے، جس کا خمیازہ پوری زندگی کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ آج کی کہانی میں سمجھتا ہوں کہ تمام سننے والوں کے لیے انتہائی نصیحت آموز ہے، خاص کر خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی، تاکہ اپنی زندگی کو بچائی جا سکے۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے چکر میں آپ اپنی پوری دنیا کو اجاڑ تو نہیں سکتے، لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ یہ آپ تمام سننے والوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ضرور سن کے اسے فارورڈ کیجیے گا۔ مس رخسار نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا، کراچی سے، ہماری ریگولر لسنر ہیں۔ انہی کے کزن بھائی کی وائف کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جو کہ انہی کی فیملی کی طرح ہیں، جس پر وہ کافی افسردہ بھی ہوئیں۔ اور آپ تمام سننے والے بھی ان کے گھر والوں کے لیے اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں اسی بھیانک سے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ 1 سال پہلے پیش آیا تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا، جو 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے اور تقریباً 1 سال اور کچھ ہی وقت اوپر ہوا ہوگا، اس کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی وائف ماشاءاللہ سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی اور 8واں مہینہ بھی تھا۔ تمام گھر والوں نے کہا کہ اسے تو ہم اچھے سے جشن منائیں گے، کیونکہ ہمارا اکلوتا بھائی بھی تو ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ بیبی شاور کی پارٹی ذرا یونیک ہونی چاہیے۔ اس طرح ان سب کا یہ پلان بنا کہ ہم سمندر کے کنارے آکس پے وغیرہ کہیں پہ سیٹ اپ کریں گے اور وہیں پہ سیلیبریشن کریں گے بیبی شاور کی۔ اس طرح پلان بنا کے تمام لوگ تیاریوں میں لگ گئے۔ شادی شدہ جوڑا بہت خوش تھا، آپس میں بہت زیادہ خواہشات تھی ان کے دلوں میں ان کے آنے والے بچے کو لے کر۔ اور بالآخر وہ وقت آیا اور وہ سیلیبریشن کا دن تھا۔ وہ چلے گئے سمندر کنارے کے قریبی آکس بے پر۔ سبھی جانتے ہیں وہاں پہ آئے دن بہت سارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں۔ اس طرح کہیں کسی ہٹ میں ایونٹ تھا اور وہاں پر اچانک سے ان کی وائف کی طبیعت خراب ہوئی، لیکن کسی طرح ایونٹ مکمل ہو گیا۔ فوٹوگرافی کے بعد ان کی وائف کی طبیعت شدید خراب ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ تمام گھر والے کافی پریشان ہوئے۔ اسی پریشانی میں تمام چیزیں جلدی سے وائنڈ اپ کی اور وہاں سے بھاگے گھر کی طرف۔ وہ اپنی وائف کو لے کے گھر آئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ شاید گھبراہٹ سے، تھکن سے ہوا ہوگا، آخر کار 8ویں مہینے کی وجہ سے شاید۔ لیکن خیر، جب گھر میں آئی ان کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتی گئی، اور طبیعت اس طرح خراب ہوئی کہ ان کے گھر کے حالات بھی اچانک سے تبدیل ہونے لگے۔ ان کے گھروں میں عجیب سی آہٹ محسوس ہونے لگی۔ میری بھابھی کو اچانک سے ایک عجیب و غریب چیز دکھنے لگی اور وہ ذہنی طور پہ بھی کمزور ہونے لگی۔ اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ان کے گھر میں چیزوں کا چوری ہو جانا، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ ایسا لگتا ہو کہ ایک دم سے ان کے گھر میں کوئی نوست آ گئی، جیسے کوئی بخیل جن ان کے گھر میں آ کے اپنا آستانہ بنا چکا ہو۔ اور ایسا ہی تھا دوستوں، جہاں وہ ہٹ میں بیبی شاور کے لیے گئے تھے، سمندر کنارے کے پاس ایسے واقعات ہونا بہت عام سی بات ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ شاید شیطان کا تخت بھی تو سمندر پر ہے، اور جناتوں کا گزر بسر تو ہوتا ہوگا پھر۔ اور ویسے بھی شیاطین جنات جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں، وہ ان کا ایزی ٹارگٹ ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح میری بھابھی کے ساتھ بھی ہوا۔ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا گویا عام سی بات ہو گئی۔ آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اور ان کے گھروں سے چیزیں غائب ہو جانا، چوری ہو جانا، برکت بالکل ختم ہو جانا، چیزیں اپنی جگہوں سے ہٹ جانا، عجیب و غریب آوازیں آنا۔ اگر صرف اسی طرح چلتا رہتا تو بھی علاج ممکن تھا،
لیکن بات یہاں نہیں بلکہ اس سے آگے نکل گئی۔ میری بھابھی کی طبیعت اتنی خراب ہونے لگی کہ بعض اوقات وہ بہت ساری چیزیں بھول جاتی، اور جب ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی تو گھر سے نکل جاتی، اور گھر والے ڈھونڈنے جاتے تو وہ کسی قبرستان جو ان کے گھر کے بہت ہی قریب تھا وہاں پر بے ہوش پائی جاتی اور اسے اٹھا کر لے آتے۔ اب ایسی سچویشن اگر گھر کی کسی خاتون کی ہو تو گھر والوں پر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ تمام گھر والے پریشانی کے اس عالم میں ڈپریسڈ ہو چکے تھے۔ گھر میں گویا سکون نام کی چیز ہی ختم ہو۔ ایک شخص بھی گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو گھر میں چین کی سانس کوئی بھی نہیں لیتا۔ میری بھابھی پر آصف اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ اپنے آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ اس آصف کو شاید اب دوبارہ ٹھیک کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک دن تو گھر میں سے کسی شخص نے دیکھا کہ فریج سے کچا گوشت کھانے لگی، اور جب ان کے ہسبینڈ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو اس نے اسے چاقو مارا، اور یہیں تک نہیں، جب اسے ماंس کھانے سے روکا گیا تو اس نے اپنی انگلیاں نوچ کر کھا لی۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو چبانے لگی اور وہ انگلی نوچ کے کھا لی گئی۔ اس قدر تکلیف کا عالم تھا گھر والوں کا۔ کسی اپنے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور جب کسی صاحب علم شخص کو دکھایا تو اس مخلوق سے بات کرنے کی کوشش کی، اور جو بھی روحانی عامل ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی کرتے ہیں، وہ جنات سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب وہ ہم کلام ہوئے تو اس جن نے یہ بتایا کہ میں نے اس کے بچے کو پہلے ہی مار دیا، اب میں اس سے منسلک تمام لوگوں کو مار دوں گا، اس کے گھر میں طوفان برپا کروں گا، یعنی تمام گھر والوں کو نقصان پہنچاؤں گا۔ ان صاحب علم شخص نے کہا کہ یہ پہنچ سے بہت دور ہے، نمازیں پڑھیں اور دعائیں ضرور کریں، آپ لوگ دعاؤں سے مدد لیں، انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف آئے گی۔ لیکن یہ حالات اب ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ آکسبے میں سمندر کے قریب رات کے ویرانوں میں بعض اوقات لوگ اکیلے نہیں جاتے۔ ایسی جگہوں پہ بہت سارے واقعات ریکارڈڈ ہو چکے ہیں، بلکہ ایسی بہت ساری تصویریں بھی کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ہیں جہاں پہ عجیب و غریب کریچرز کو بھی دیکھا گیا ہے۔ جنات کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، اور جنات انسان سے 9 گنا زیادہ ہیں۔ جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو بچہ بھی ایکسپائر پیدا ہوا۔ بچہ مردہ حالت میں پیدا ہوا، جس کی وجہ سے گھر والے سوگ میں ڈوب گئے۔ ماں باپ بھی پریشان ہو گئے، اور میری بھابھی پہلے سے آصف زدہ تھی، اب وہ ڈپریشن میں جانے لگی، مزید پریشان ہو گئی، اور یہاں تک کہ انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ بھی کیا۔ جب اس نے اپنے شوہر پہ حملہ کیا تھا تب وہ اپنے آپے میں نہیں تھی، اور چھری جو ہے وہ ان کے پیٹ پہ لگتے لگتے رہ گئی ان کے شوہر کے، اور ان کے ہاتھ پہ لگی وہ زخمی ہوئے۔ ان کے سسر جی آ گئے تھے اسی وقت، اور اسی وجہ سے شاید وہ بچ گئے۔ ہماری اس بہن کا کوئی قصور نہیں تھا، کیونکہ اس وقت وہ اپنے آپے میں نہیں تھی، اس وقت شیطان اس پہ حاوی تھا، وہی جن جس نے اسے آصف زدہ کیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں دوستوں، جس بات پر مجھے بھی بہت دکھ ہوا، مس رخسار کہتی ہیں کہ میری کزن حافظ قرآن تھی اور نمازی پرہیزگار تھی، اور شاید اسی لیے شیطان نے انہیں ٹارگٹ کیا۔ ایسے لوگوں کے وہ دشمن ہوتے ہیں۔ حدیث شریف بھی موجود ہے، اور مختلف علماء کرام کی رائے ہے، خاص کر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی، کہ شیطان انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، اور جب ایک انسان کو وہ آصف زدہ کرتا ہے تو شیطان یہی کرتا ہے۔ جنات انسان کے جسم میں بیماری اسی طرح پیدا کرتے ہیں، گردش کر کے۔ اور میری کزن جب نماز پڑھتی تو وہ بھول جاتی کہ انہیں آگے کیا پڑھنا ہے، اور وہ خاتون بہت سمجھدار تھی، بہت شریف تھی، نمازی پرہیزگار تھی، اچھی خاصی ان کی ہنسی خوشی والی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ جو وہ گزار رہی تھی، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ رخسار کہتی ہیں کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، پر میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، میں بچپن سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ ہماری جاننے والی تھی، اور میرے پپھو کے بیٹے سے شادی بھی ہوئی ان کی، اس طرح وہ ہمارے خاندان کا حصہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ واقعہ انتہائی افسوسناک اور بہت ہی دل کو دکھانے والا ہے۔ تمام خواتین بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ احتیاط کریں، احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں، گھروں میں رہیں، یہی محفوظ طریقہ ہے، اور ہمیشہ ورد کرتے رہیں، حصار میں رہیں، آیت الکرسی بھی پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، اور ایسی جگہوں پہ جانے سے اجتناب کریں۔ یہ جگہیں مناسب نہیں ہیں فیملی کے ساتھ۔ یہ کہانی صرف اسی چینل پر سنائی جا رہی ہے، اگر اس کے علاوہ کہیں سنیں تو یقیناً وہ کاپیڈ ہے، کیونکہ یہ کہانی
حال ہی میں پیش آئی اور میں آپ تمام سننے والوں کو سنا رہا ہوں. اور سنانے کا اصل مقصد احتیاط ہے، نصیحت ہے. میں چاہتا ہوں کہ تمام فیملی ممبرز یہ سن کر اسے آگے بھی فارورڈ کریں اور احتیاط بھی کریں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلی کہانی کی طرف. اور اب جو واقعہ آپ تمام سننے والوں سے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ہم سے شایان خان نے شیئر کیا چارسدہ سے. شایان خان کہتے ہیں کہ حال ہی میں ایک شادی میں گیا تھا، کیونکہ میں ایک باورچی ہوں اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر آج بھی گاؤں میں یا جو لوگ شادی میں تازہ تازہ کھانا بنواتے ہیں. بہرحال میں ایک شادی میں گیا تھا اور مجھے اب وہاں پہ نیند آنے لگی. میں کافی تھکا ہوا تھا، اب مجھے سونے کے لیے بھی تو کوئی جگہ چاہیے تھی. انہوں نے کہا کہ اس پہاڑی کی طرف ہم نے ایک نیا مکان بنایا ہے. وہ پہاڑی پر ایک اکلوتا مکان تھا، جس طرح ایک کیبن ہوتا ہے، ہٹ ہوتا ہے، اس طرح تھا. تو آپ وہاں جا کے سو جائے. اس میں دروازے اور کھڑکیاں تو لگی ہوئی تھی، لیکن اندر سے وہ پوری طرح تیار بھی شاید نہیں تھا. بہرحال وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. میں چلا گیا وہاں پر. یہ بات میں نے دولہے کے والد محترم کو کہی تھی. انہوں نے ہی کہا کہ بیٹا آپ وہاں پہ جا کے آرام کریں، آپ سو جائیں. دولہے کے والد کے کہنے کے مطابق میں وہاں چلا گیا. میری جو ذمہ داری تھی وہ پھر سے شروع ہوتی دوسرے دن. آج رات مجھے آرام تو کرنا تھا، مجھے نیند آنے لگی. ایک اور بات میں واضح کرتا چلوں کہ جہاں پہ شادی تھی اور جہاں پہ یہ ہٹ تھا، جہاں پہ میں سویا تھا، اس جگہ میں کافی فاصلہ تھا. یہ پہاڑی کے اوپر تھا. چارسدہ کی جگہ کیسی ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. اب آدھی رات کو اچانک سے دولہے کا والد آیا اور آتے ہی میرے بستر کو کھینچ کر مجھے اس نے اٹھا دیا. میں کافی حیران ہوا کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا. جب اٹھایا تو اس نے بس وہ تھوڑی بہت سرسری سی بات کی، چلا گیا. جب میں دوبارہ سونے لگا، دوبارہ آیا اور اسی طرح مجھے اٹھا دیا اس نے. اس طرح وہ 2-3 بار اٹھا کے چلا گیا. اور اب کی بار مجھے شدید غصہ آیا اور میں زبردستی وہاں سو گیا. اور جب صبح ہوئی تو واپس محفل کی طرف آیا. میں نے دولہے کے والد محترم سے کہا کہ جناب آپ نے مجھے کل بہت بار جگایا، آپ نے میری نیند سے مجھے بیدار کیا، خیریت ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں تو میں نے تو تمہیں نہیں جگایا. یہ بات سننے کے بعد تو میں ڈر ہی گیا کہ ایسے کیسے ممکن ہے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ انہوں نے مجھے اٹھایا تھا، بلکہ یہی شخص تھا جو آیا تھا میرے پاس، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. یہ بات واضح تھی کہ اس پہاڑی علاقے میں، اس خالی مکان میں دولہے کے والد کے روپ میں جو آیا تھا وہ ایک جن تھا، کیونکہ دولہے کے والد ایسی حرکت نہیں کر سکتے. میں ان کا مہمان تھا. یہ تھا میرا شارٹ سا واقعہ. بہت شکریہ شایان خان، آپ نے اپنا واقعہ شیئر کیا. خوش رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم واضح طور پہ جنات کو نہیں دیکھ سکتے. یہ واقعہ کافی پہلے کا ہے. ہمارے جس بھائی نے شیئر کیا انہوں نے اپنا نام مینشن نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے منع کیا، نہ ہی مینشن کیا. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا نیا گھر تعمیر کیا تھا اور ہمارے گھر میں ایک بزرگ رہنے کے لیے آئے تھے جو میرے والد صاحب کے رشتہ دار تھے. وہ کسی گاؤں سے آئے تھے ہمارے گھر میں، اور جب سے وہ ہمارے گھر میں آئے رہنے کے لیے، وہ بڑے نیک اور بڑے اچھے انسان تھے. لیکن جب سے وہ ہمارے گھر میں رہنے آئے، ہمارے گھر میں کچھ معاملات ہونا شروع ہوئے، جیسے کہ ہمارے گھر میں چاروں طرف خوشبو آتی. اور یہی نہیں بلکہ جب بھی ہم نماز پڑھتے، ہم نے ایک مخصوص ایک کمرہ بنایا ہوا تھا نماز کا، اور جب ہم وہاں پہ نماز پڑھتے وقت ہمیں ایسا لگتا کہ ایک روشنی ہمارے پیچھے سے گزر رہی ہے. اور وہ بھی کبھی کبھی میرے گھر والوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اسی کمرے میں ایک نور جیسی روشنی کو، ایک انسان کو جس نے ایک سفید لباس پہنا ہوا تھا، عربک جبے کی طرح ایک سفید لباس تھا جو بہت پر نور تھا، یعنی روشنی تھی بہت زیادہ، اور وہ نماز پڑھ رہی تھی. یہ دیکھنے کے بعد گھر والے ڈر بھی گئے تھے، لیکن ہمت اسی لیے ہوئی کیونکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو اس کا مطلب کہ وہ جو بھی تھا برا تو نہیں ہو سکتا. ہم نے بابا سے کافی بار پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. اتنا ہی کہا کہ بیٹا مجھے کیا پتا. اور جب وہ اپنے گھر چلے گئے، ہمیں لگا کہ شاید اب وہ جو بھی مخلوق تھی جو اس کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی وہ بھی چلی گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا. ہمارے اسی کمرے میں جسے ہم نے نماز کا مقرر کیا تھا، وہ وہیں پر بس گئی.
اب فجر کے وقت ہمیں سرسرا سا شور ہوتا ہے گھر میں، جس سے ہم اٹھ جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی برتن بچا رہا ہو، کچن میں کام کر رہا ہو۔ اور مغرب کے وقت ہمیں باقاعدہ وہ روشنی نماز پڑھتے ہوئے کبھی کبھی نظر آتی ہے، ہر وقت نہیں، کبھی کبھی۔ وہ ایک جن ہے، اور یقیناً وہ مسلمان جن ہے۔ وہیں پر ہے، ہمارے گھر میں خوشبو آتی رہتی ہے، کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، بس وہ وہاں پر ہے۔ اور والد صاحب نے وہاں جا کے اعلان کیا کہ آپ یہیں پہ رہیں، آپ کی یہ جگہ ہے، ہمیں کوئی نقصان مت پہنچائیے گا، نہ ہی ہم پہنچائیں گے، بلکہ ہم اس جگہ کو پاک رکھیں گے تاکہ اسی طرح عبادت ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔ اب پورے گھر میں خوشبو آتی ہے، یعنی وہ پورے گھر میں گھومتا ہے لیکن وہیں پہ وہ رہتا ہے۔ یہ تھے آج کے واقعات دوستوں، اور امید ہے کہ پسند بھی آئے ہوں گے۔ اگر آپ تمام سننے والوں کے یہ واقعات اچھے لگے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو شیئر کر کے مجھے سپورٹ کریں۔ بہت شکریہ دوستوں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اور طہارت کی حالت میں رہیں، اور جعلی عاملوں کے پاس جانے سے گریز کریں۔ آپ نماز پڑھ کے، دعائیں کر کے اپنا علاج خود بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ دوستوں۔ اور ایسی جگہوں پہ اپنا ایونٹ بھی مت کریں۔ اور جو خواتین اس کنڈیشن میں ہوتی ہیں جو پہلا واقعہ تھا، خدا کے واسطے ایسی جگہوں پہ مت جائیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔